اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سب کا پانی ایک ہی سمندر میں جمع ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پچھمی ہوا بھیجے گا جو اس میں سے آگ بھڑکا دے گی، جس سے فلک شغاف شعلے بلند ہوں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، یعنی قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بعثرت، اکھیڑ دی جائیں گی یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، تو ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا درا سب معلوم ہو جائے گا، یعنی جب مذکورہ امور واقع ہوں گے تو انسان کو اپنے تمام کیے درے کا علم ہو جائے گا۔ جو بھی اچھا یا برا عمل اس نے کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد اپنے پیچھے اپنے کردار و عمل کے اچھے یا برے نمونے ہیں جو دنیا میں وہ چھوڑ آیا، اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نمونے اگر اچھے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد بھی ان نمونوں پر جو لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے بھی پہنچتا رہے گا، اور اگر برے نمونے اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تو جو بھی اسے اپنائے گا اس کا گناہ بھی اس شخص کو پہنچتا رہے گا جس کی مساعی سے وہ برا طریقہ یا کام رائج ہوا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا اور تو نے اپنے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے وجود بخشا، تجھے عقل و فہم عطا کی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی حقیر نطفے سے، جبکہ اس سے پہلے تیرا وجود ہی نہیں تھا، پھر تجھے درست کیا، یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور عقل و فہم رکھتا ہے۔ اور تجھے معتدل بنایا، تجھے معتدل، کھرا اور حسن صورت والا بنایا، یا تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا۔ اگر تیرے اعضاء میں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کی بجائے بے ڈبا پن ہوتا۔ اس تخلیق کو دوسرے مقام پر احسن تقویم سے تعبیر فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے، باپ کے، ماں کے یا ماموں اور چچا کے۔ دوسرا مطلب ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ڈال دے، حتیٰ کہ قبیح ترین جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا لطف و کرم اور مہربانی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا اور بہترین انسانی شکل ہی میں پیدا فرماتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ کلا حقاً کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور کافروں کے اس طرز عمل کی نفی بھی جو اللہ کریم کی رأفت و رحمت سے دھوکے میں مبتلا ہونے پر مبنی ہے، یعنی اس فریب نفس میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزا و سزا ہوگی۔